ہاں صاحب، پھر جو مریم نواز صاحبہ کو جو غصہ ثاقب نثار صاحب کے لیے، اٹ میک سینس isn't it؟ سمیع صاحب دیکھیں، یہ جو ہے نا سارا غصہ اور یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو پچھلے کچھ دنوں سے رچایا جا رہا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے کیس پہ آپ کو ایک عدالت نے سزا دی ہے، آپ کی اپیل اس سے بڑی عدالت میں زیر سماعت ہے، آپ اگر بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو وہاں ثابت کریں۔ یہ جو پریس کانفرنسیں کر کے جعلی آڈیو ویڈیو ٹیپس لا کر جو کچھ ڈرامے کیے جا رہے ہیں سمیع صاحب، یہ ڈٹائی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو ذرا برابر یہ بات کرتے ہوئے ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کا ماضی کیا تھا۔ لوگ بھول گئے ہیں یہ کس طریقے سے فیصلے لیتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، ججز کو ٹیلی فون کر کے ان کے چچا۔ تو یہ سارا ڈرامہ جو عدالتوں پر حملے انہوں نے کیے، آپ یہ دیکھیں سمیع صاحب کہ جس بینچ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اس بینچ کے سربراہ تھے سابق چیف جسٹس پاکستان آصف سعید خان کھوسہ صاحب۔ اس بینچ میں تو ثاقب نثار صاحب شامل ہی نہیں تھے۔ Absolutely۔ تو یہ سارا کچھ جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ سکینڈلائز کر رہی ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو، جس کو اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ پروپیگنڈا دراصل یہ زہر ثاقب نثار کا ٹارگٹ کر کے اصل میں اعلیٰ عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سمیع صاحب، آج بھی اس بینچ کے کئی ارکان جو ہیں وہ ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے معزز جج صاحبان ہیں، اور وہ بڑے صاحب کردار لوگ ہیں، انہوں نے بڑے تاریخی فیصلے دیے ہیں۔ یہ کیچڑ اچھال کر اعلیٰ عدلیہ پر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ لیکن اب ایک اور اسی سے جڑا ہوا موضوع، چودھری اعتزاز احسن، بڑے نون لائر اینڈ ہی از اے پرسن انٹیگریٹی۔ چودھری اعتزاز صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ چودھری صاحب کی جو بات ہے وہ اپنی دانست میں حق سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہی ڈز ناٹ، وہ کوئی کنکاکٹڈ جو سٹوریز ہیں وہ لے کے نہیں آتے، ان کی ججمنٹ ہے، اس میں ایرر ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ اور بدنیتی کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ یہ دشمن بھی ان کے مانتے ہیں۔ میں آپ کو ان کی ایک گفتگو سنوانا چاہتا ہوں جس کا بڑا، کیونکہ ابھی ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور یہ نون لیگ اور ان کے حامی وکلاء کی طرف سے کہ کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کی جائیں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ اصلی ہے ثاقب نثار صاحب والی یا نقلی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے پھر فیصلہ کیا جائے، اینڈ ونس فار آل دیٹ کنٹروورسی شوڈ بی پٹ ٹو این اینڈ۔ دس از واٹ از دا ڈیمانڈ۔ اعتزاز صاحب نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو ان کی ایک گفتگو سنواتا ہوں جس میں وہ ایک پیٹرن کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سوو موٹو لیے جاتے تھے، کس طریقے سے ایک سٹوری آتی تھی، پھر سوو موٹو ہوتا تھا۔ میں سٹوریز کا بھی آگے جا کے ذکر کروں گا، دوسرا پیٹرن بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے ذرا اعتزاز صاحب کی یہ بات سن لیتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک جو جنہوں نے کالم لکھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک روایت چل پڑی تھی۔ افتخار محمد چودھری صاحب جب بحال ہو گئے، ہم نے بحال کرا دیا ان کو، وہ بحال ہو گئے تو انہوں نے ایک روایت 5 سال اس کے بعد وہ چیف جسٹس رہے۔ میں نے تو جب وہ بحال ہوئے اس دن ان کو کہا، اس روز کہا کہ دیکھیں چودھری صاحب، آپ جتنا طاقتور چیف جسٹس، با اختیار چیف جسٹس کبھی، اور شاید افتخار محمد چودھری کے ایک پیٹرن بنا لیا کہ ایک کالم لکھا جاتا تھا ایک اخبار میں، اور وہ صبح آتے تھے، وہ شام کو کالم لکھواتے تھے، صبح آتے تھے اور وہ اس پہ سو موٹو نوٹس جاری کر دیتے تھے۔ اب یہ بڑی ایک ذرا تھوڑی باریک نکتے کی بات ہے۔ اعتزاز صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک پیٹرن بنا دیا گیا تھا، 5 سال تک افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس رہے، ایک خبر شائع کروائی جاتی تھی، اس پر چودھری صاحب سو موٹو نوٹس لیتے تھے، اس پر کارروائی ہو جاتی تھی، اور اس پر ایک، یعنی ان کے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ ایک کمبینیشن سے ہو رہا تھا۔ تو اگر کمیشن جو ہے وہ اگر بن رہا ہے تو پھر اس بات کی بھی تحقیقات ہو جانی چاہیے کہ یہ کیا کمبینیشن ہے کہ خبر چھپتی ہے اور ساتھ ہی نوٹس لے لیا جاتا ہے، باقی لوگ کوئی مر جائیں، سڑ جائیں، گل جائیں، برباد ہو جائیں، کسی طرح کا کوئی نوٹس ہی نہیں ہے۔ 3 مہینے سے 4 مہینے سے کیسز پینڈنگ ہے، کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا، لیکن یہاں پر ایک خبر چھپتی ہے اور نوٹس ہو جاتا تھا۔ یہ ایک انہوں نے پیٹرن کی بات بتائی ہے، اس پر ہم ذرا آ کے نظر ڈالتے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو ان کا آڈیو کلپ سنانا چاہتا ہوں۔
ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پیٹرن اس میں کون لوگ ہیں, کیا ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, کیا وہ جو رپورٹرز خبریں دے رہے ہیں وہ کوئی ایک ہی رپورٹر ہے, کوئی مخصوص کوئی گروپ ہے, کیا یہ سب ہو رہا ہے, اس پر ہم بعد میں نظر ڈالتے ہیں. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, اس میں پیسے کا تعلق ہے, اس میں مال بنانے کا تعلق ہے, اس میں جیبیں بھرنے کا تعلق ہے. آئیے ذرا وہ بات بھی سن لیتے ہیں. میری کوششوں سے بحال ہوا افتخار محمد چودھری, وہ میں اس سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوا, پر میں اس کے آگے کیسز, میرے پاس بریف کیس بھر کے, سوٹ کیس بھر کے کلائنٹس آنے شروع ہو گئے کہ اس کے سامنے پیش ہو جاؤ. 24 مارچ کو افتخار محمد چودھری چیف جسٹس بحال ہوا. 24 مارچ کو میرے پاس کراچی کی پارٹیاں آنی شروع ہو گئیں, کیش بلینک چیکس لے کے, کہ ہمارا کیس ان کے آگے لگا ہوا ہے, پیرزادہ شریف الدین پیرزادہ وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے, حفیظ پیرزادہ وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے, احسن ظفر صاحب وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے, خالد انور وکیل ہے پر آپ کو کرنا ہے. بڑے بڑے وکلاء کو چھوڑ کے میں نے کہا بھائی میں اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. میرے دوست ناراض ہو گئے کئی کہ تجھے فیس دیتے ہیں, بیچ میں ہمارا حصہ بھی بن جائے گا, تو لیتا کیوں نہیں. میں نے کہا اس کے سامنے میں نے پیش نہیں ہونا, اس کا میں وکیل رہا ہوں, اس کو میں نے بحال کرایا ہے, 2 مرتبہ بحال کرایا ہے. اگر میں نے تجارت کرنی ہوتی سیاست کی, اور یہ جو شخص سیاست کو تجارت بنا لے, ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں. وہ موقع نہیں تھا مجھے تجارت کرنے کا, ارباں روپے میں بنا سکتا تھا, اور کئی کولیگز نے بنایا. اسی کے کرسی پہ, افتخار محمد چودھری کے کرسی پہ بیٹھنے پہ کئی کولیگز میرے ارب پتی ہو گئے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ, کئی کولیگ ارب پتی ہو گئے, اربوں روپے کھربوں روپے بنائے گئے. میں بھی پیسے بنا سکتا تھا. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی عدلیہ کے وقار کی بحالی کے لیے ہو رہا ہے. ہم تو یہی سنتے آئے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کی عزت میں اضافہ کیا جائے, ایک ناانصافی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ جہاں بیٹھے تھے, اس تحریک کا حصہ تھے یا سوچ رہے تھے, یہ باتیں سن کر تو ایک بڑی شدید مایوسی ہو رہی ہے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آج کی ساری اس گفتگو سے اور آج کی صورتحال سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کہ یہ وہی کردار ہیں, یہ وہی اسی طرح کے معاملات ہیں, اسی طرح سے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اسی طرح مفادات کی کھیل کھیلی جا رہی ہے. اور ابھی آج جو مریم نواز صاحبہ نے ایک جو ایڈمیشن کیا, جو انہوں نے کنفیس کیا کہ ہاں میں وزیر اعظم ہاؤس میں بالکل آرڈر کرتی تھی کہ کس کو اشتہار ملنا ہے, کس کو اشتہار نہیں ملنا, اور اپنی پسند کے جو ادارے تھے ان کو تو ابھی پھر فواد چودھری صاحب نے جو ایک لسٹ ریلیز کی ہے, اربوں روپے ان کو ملے ہیں, اور جن کا نام مریم صاحبہ لے رہی ہیں ان کو تو بہت کم ملا. بول کا تو انہوں نے نام بھی نہیں لیا, بول کو تو ملا ہی کچھ نہیں. بول کی تو بندش کی ان کے ابا جانی نے اور چودھری نثار صاحب نے, ایک بندش کی, ایک ادارے کو بند کیا, برباد کیا, یہاں پر جو سینکڑوں لوگ تھے ان کے روزگار کو خطرے میں ڈالا. بڑی ایک المناک یا دردناک کہانی ہے, میں اس پہ نہیں جاؤں گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.